السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر یہ فرق اور بات سمجھ میں آ جائے تو مسلمان پوری کائنات پر بادشاہ ہوگا اور کائنات کا نظام اس کی چاہت پر چلے گا۔ حضرت دامت برکاتہم نے بہت قیمتی باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ آپ تمام حضرات پوری بات کو دھیان و توجہ کے ساتھ میری سنیں اور ان تمام باتوں پر عمل کرتے ہوئے نقل و حرکت کے ذریعے سے پوری امت تک پہنچائیں۔ ہم نے عرض کیا کہ دعوت دی یوشع بن نون نے، انہوں نے دعوت کو قبول نہ کیا، مقابلے پر آ گئے۔ تو ادھر عصر کی نماز، ادھر عصر کی نماز اور ادھر دشمن مقابلے پر۔ اے اللہ، عصر کی نماز پڑھتے ہیں تو دشمن کا خطرہ، عصر کی نماز پڑھیں تو دشمن کا خطرہ، اور اگر دشمن سے مقابلہ کریں تو عصر کی نماز کے قضا ہونے کا خطرہ۔ بہت اہم بات ہے۔ مسلمان ابھی اس پریشانی میں آیا نہیں، وہاں تو سارا باطل مقابلے پر ہے، جان کا خطرہ ہے۔ وہاں سوچ رہے ہیں عصر کی نماز سے کیا ہوگا۔ یہاں ایک چھوٹی سی دکان لے کے بیٹھا ہوا ہے اور سوچ رہا ہے کہ نماز پڑھوں یا دکان دیکھوں۔ عجیب بات ہے، یہ تو بیچارہ ابھی اسباب کے مقابلے نماز کو سوچ رہا ہے، اور وہاں مسلمانوں کی جماعت وہ تلواروں کے سائے میں عصر کی نماز سوچ رہے ہیں کہ عصر کا کیا ہوگا۔ سوچو وہ کیا سوچ رہے ہیں، عصر کا کیا ہوگا، عصر کی نماز کا کیا ہوگا۔ یہاں چھوٹی سا کھوکا لیے بیٹھا ہے دکان کا، اس میں بھی سوچے گا کہ نماز چھوڑ دوں، سبب اختیار کر لوں۔ وہاں نماز اور قتال دونوں جمع ہو گئے۔ اے اللہ، ہم کیا کریں۔ یوشع بن نون نے کہا، اے اللہ، یہ بھی تیرا حکم کہ ہم کو دعوت دے اور یہ مقابلے پر آ گئے، یہ بھی تیرا حکم، اور عصر کی نماز یہ بھی تیرا حکم، دونوں کو ہم کیسے جمع کریں۔ فرق ویسے کہ اتنا فرق ہے کہ ہم تیرے لیے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے انسان کو بنایا ہے اپنے لیے، کائنات کو بنایا ہے انسان کے لیے۔ یہ اتنا بڑا فرق ہے کہ اگر یہ فرق سمجھ میں آ جائے تو پھر ساری کائنات پر مسلمان بادشاہ ہوگا، ساری کائنات کے نظام پر مسلمان بادشاہ ہوگا۔ جیسے پورے ملک کی رعایا بادشاہ کے حکم پر چلتی ہے، اس طرح ساری کائنات کا نظام مسلمان کی چاہت پر چلے، اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ یہ کہا یوشع بن نون نے، اے اللہ، ہم تیرے لیے اور سورج ہمارے لیے، فرق اتنا بڑا ہے۔ ہم تیرے لیے ہیں، سورج ہمارے لیے ہے۔ جب یہ ہمارے لیے کام کر رہا ہے، ہم تیرے لیے کام کر رہے ہیں، تو سورج کی کیا حیثیت ہے؟ اللہم احبسھا، اے اللہ، سورج کو یہاں روک دے، اللہم احبسھا، اے اللہ، سورج کو یہاں روک دے، جب تک ہم دشمن سے فارغ ہو کر، فتح ہو کر عصر نہ پڑھ لیں، سورج حرکت نہ کرے۔ روایت میں ہے سورج ٹھہر گیا، منتظر ہے سورج، چھوٹی سی جماعت کا سورج انتظار کر رہا ہے کہ جب تک یہ دشمن در فتح حاصل نہ کر لیں، پھر اس کے بعد عصر نہ پڑھ لیں، اس تک سورج چلے گا نہیں۔ سورج ٹھہرا رہا اپنی جگہ، یہاں تک کہ انہوں نے عصر کی نماز پڑھی، اس کے بعد سورج حرکت میں آیا۔ ایک صحابی مشرکین کی قید میں،
قید کیوں ہوئی؟ دعوت کی وجہ سے۔ قید کیوں ہوئی؟ دعوت کی وجہ سے۔ قید کیوں ہوئی؟ دعوت کی وجہ سے۔ لڑائی ساری اسی پر تھی کہ تم ایک اللہ کی طرف دعوت نہ دو، کرو عبادت کسی کونے میں بیٹھ کر، دعوت نہ دو۔ مشرکین کی قید میں چلے گئے، MadinaMarkaz.bijapur.com مشرکین کی قید میں چلے گئے، وہاں جیل میں ان کو قید کے اندر صرف پینے کے لیے پانی دیا جاتا تھا، صرف پینے کے لیے پانی دیا جاتا تھا، تھوڑا پانی پینے کے لیے۔ انہیں جیل کے اندر غسل کی حاجت پیش آ گئی، اے اللہ مجھے تو نماز پڑھنی ہے، مجھے تو نماز پڑھنی ہے اور غسل کرنا ہے اس کے لیے، اور پانی چاہیے۔ پانی دیا جیلر نے تو پینے کے لیے تھوڑا سا پانی ملا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے پانی چاہیے غسل کے لیے، اس نے کہا نہیں، غسل کے لیے پانی نہیں ملے گا، غسل کے لیے پانی نہیں ملے گا، غسل کے لیے پانی نہیں ملے گا۔ صحابی نے کہا کہ اگر تم پانی غسل کے لیے نہیں دیتے ہو تو مجھے پینے کا پانی 2 دن کا پانی ایک ساتھ دے دو، 2 دن کا پانی اکٹھا دے دو، 2 دن کا پانی ایک دن میں دے دو، میں 2 دن تک پیاس کو صبر کر لوں گا، لیکن نماز کو نہیں چھوڑ سکتا۔ 2 دن 48 گھنٹے آدمی پیاسا رہ لے، یہ تو آسان ہے، لیکن ایک نماز قضا ہو یہ نہیں۔ جیلر نے کہا نہیں، آج کا پانی آج ملے گا، کل کا پانی کل ملے گا، ہم 2 دن کا پانی ایک ساتھ نہیں دیں گے۔ کوشش کر لی اور یہ عزم کر لیا کہ ٹھیک ہے، آج کا پانی آج ملے اسے ہم رکھ لیں گے، کل کا پانی کل ملے گا اسے جمع کر لیں گے، لیکن پیاس کو صبر کر لیں گے۔ تبھی اسی فکر میں تھے، اللہ نے بادل کو حکم دیا کہ جائے بادل اور جیل میں داخل ہو اور سال جا کر برسے۔ تو یہ واقعات آج بھی مسلمان کو یہ سمجھانے کے لیے ہیں کہ نظام کائنات کا مسخر ہونا دعوت عبادت کو جمع کرنے پر ہے، نظام کائنات کا مسخر ہونا دعوت عبادت کو جمع کرنے پر ہے کہ اگر چاہو کہ نظام کائنات پوری دنیا کا نظام، جو وہ نظام جو انسان کے بس سے باہر ہے، وہ نظام جو انسان کے بس سے باہر ہے، اس کی تسخیر کا ایک ہی نسخہ ہے اور اس کو مستقر کرنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ دعوت اور عبادت ان دونوں کو ایسے جمع کر لو جیسے ان کا حق ہے، جیسے ان کا حق ہے۔ اللہ رب العزت تمہارے لیے نظام کائنات کو مسخر کر دیں گے۔ میں نے یہ ساری بات یہ سمجھانے کے لیے عرض کی ہے کہ زمانے کا مسلمان بیچارہ اس مایوسی میں پڑا ہوا ہے، تو یہ احساس سے کمتری کا شکار ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، جب تک حکام موافق نہ ہوں اسلام کیسے چل سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ وہاں ایک صرف سارے فرائض میں سے اور سارے احکام میں سے صرف نماز کا مسئلہ پیش آ گیا، ادھر سورج مسخر ہے، ادھر بادل مسخر ہے، ادھر سورج مسخر ادھر بادل مسخر، ایک نماز کے لیے، ایک صرف نماز کے لیے یہ جیل میں نماز کی فکر میں اور یہ دشمن کے مقابلے پر اصل کی نماز کی فکر میں کہ اچھا میرا بندہ میری عبادت کے لیے بے چین ہے، میں اس کے لیے کیوں نہ نظام کائنات کو مسخر کروں۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، اللہ تعالی کی تمام غیبی نصرتیں وہ
دعوت اللہ کے ساتھ ہی لازم ہیں. تمام غیبی نصرتیں دعوت کے ساتھ لازم ہیں. سب سے زیادہ اللہ کی غیبی مددیں انفرادی دعوت پر نازل ہوتی ہیں. انفرادی دعوت، تمام غیبی نصرتیں انفرادی دعوت کے ساتھ ہیں. اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سخت گرمی کے وقت نکلے دعوت دینے کے لیے. آپ کو طلب کیا گیا، یہ نہیں کہ یہ موقع، یہ وقت کام کرنے کا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت گرمی کے وقت نکلے. اتنی دھوپ اور تپش تھی کہ آپ سائے کی تلاش میں ہوتے تھے کہ کہیں کو سائے مل جائے تو سائے میں چلوں. وہاں پہنچے، آپ نے اپنی دعوت پیش کی. ان لوگوں نے آپ کی دعوت کا انکار کیا. اللہ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کا دعوت دینا بھی سن لیا اور قوم کا جواب بھی سن لیا. آپ کو ان کے انکار کرنے سے اتنا غم تھا، اس لیے کہ جو شخص کسی چیز کی امید رکھ کر جاتا ہے اور پھر اس امید کے خلاف ہو تو اس سے جو اذیت اور غم ہوتا ہے، اس سے اذیت اور غم ہوتا ہے، بڑی سخت تکلیف. آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء علیہ السلام کے مقابلے میں اذیت میں آگے بڑھ گئے. سارے نبیوں کے مقابلے میں آپ تکلیف اور اذیت کو برداشت کرنے میں سب سے آگے بڑھ گئے. اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ سارے انبیاء علیہ السلام نے نہ ماننے والوں کے لیے اللہ سے ہلاکت مانگ لی. میری بات توجہ سننا. سارے انبیاء علیہ السلام نے نہ ماننے والوں کے لیے بد دعا کر کے قوم کو ہلاک کرا لیا، اتباع کرنے والوں کو ساتھ لے لیا. نوح علیہ السلام نے اپنے اتباع کرنے والوں کو، لوط علیہ السلام نے اتباع کرنے والوں کو، سارے انبیاء علیہ السلام نے اپنے اپنے ماننے والوں کو ساتھ لیا. اور باقی جو قوم رہ گئی تھی ان کو انبیاء علیہ السلام نے اپنی بددعا سے ہلاک کرا لیا. کسی پر چیخ کا عذاب، کسی پر طوفان کا عذاب، کسی پر زلزلے کا عذاب، کسی پر ان کے پتھر ہو جانے اور یا سور خنزیر اور بندر بن جانے کا عذاب. کتنے عذاب کی شکلیں نازل کی. لیکن اللہ اکبر، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد آپ کا کام امت کو سنبھالنا ہے. آپ نے امت کی اس کی تعلیم دی، آپ نے امت کی اس کی تعلیم دی. آپ نے امت کو ساری انسانیت کے ہلاک کرنے، یہ ساری انسانیت کے لیے بددعا کرنے کی تعلیم نہیں دی، بلکہ آپ نے اپنی امت کو ستانے والوں پر احسان کرنے اور ستانے والوں کی ہدایت کی دعا کرنے اور ستانے والوں کے ہدایت پر آنے کی تمنا، اس کی تعلیم دی. اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.